السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تو آج ہم آپ کو اس طریقے سے پڑھا رہے ہیں کیونکہ ذرا ویڈیو بنانے کا ٹائم نہیں ملا بلیک بورڈ پر، وائٹ بورڈ پر، تو اس سے پڑھاتے ہیں۔ یہ بھی اچھا راستہ ہے الحمدللہ، کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس میں پریشانی ہوگی، اور بلکہ انشاءاللہ اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔ تو دیکھیے، ہم نے آپ لوگوں کو نون ساکن اور تنوین کے دو قاعدے بتا دیے ہیں۔ یہ نورانی قاعدہ میں کیا ہے کہ جو دو قاعدے یعنی اظہار اور اخفا، یہ دو قاعدے بتانے کے بعد پھر اس میں کچھ دوسرے قاعدے شروع ہو گئے، اور اقلاب کا اور ادغام کا جو قاعدہ ہے وہ ذرا آگے آگے، یہ دیکھ رہے ہیں پیج نمبر 44 ہے، یہاں پر آ گیا ہے۔ تو اس لیے ہم نے 44 پیج نمبر پہلے کھول دیا ہے، آپ لوگ پہلے اس کو پڑھ لیجئے، اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے آپ کو پھر واپس پیچھے لے جائیں گے، اقلاب اور ادغام یہ دونوں پڑھا دیں گے، پھر اس کے بعد جہاں سے ہم نے چھوڑا ہے وہاں پر ہم لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ اقلاب اور ادغام کا جو قاعدہ ہے اس کو انہوں نے تھوڑا دور کر دیا ہے، تختی نمبر 23 پر لا کر کے رکھے ہیں، تو اس لیے ذرا دقت ہے۔ تو ٹھیک ہے، دیکھیے ہم نے نون ساکن و تنوین کے آپ کو کتنے قاعدے بتائے؟ 4۔ میں نے بتایا آپ کو کہ 4 قاعدے ہوتے ہیں نون ساکن و تنوین کے۔ کتنے قاعدے ہوتے ہیں؟ 4۔ اس میں سے اظہار اور اخفا، یہ دو قاعدے ہم نے آپ کو بتا دیے۔ اظہار میں کیا ہوتا ہے؟ اظہار میں ناک میں آواز نہیں رکھی جاتی ہے، نون کو ظاہر کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں فوراً۔ اور اخفا میں کیا ہوتا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کی جو آواز ہوتی ہے، نا کی جو نون کی آواز آتی ہے، وہ ناک میں رکھا جاتا ہے، اور اس کو ہم اخفا کا قاعدہ کہتے ہیں۔ تو اظہار میں جو ہے حروف حلقی ہوتے ہیں 6 حروف، اور اخفا میں یہ جو ہے حروف اخفا 15 ہوتے ہیں۔ تو 15 اور 6 کتنے ہو گئے؟ 21 ہو گئے۔ اب ہم آج آپ کو اقلاب کے بارے میں بتا رہے ہیں، چونکہ ہم نے بتایا آپ کو کہ حروف کتنے ہوتے ہیں ٹوٹل 28، 28 کو 4 حصے میں بانٹا گیا۔ تو حروف اخفا کے 15 نکل گئے، اظہار کے کتنے نکل گئے؟ اظہار کے 6 نکل گئے۔ اب آپ کے پاس جو بچے ہیں وہ آپ کو بتائے جا رہے ہیں۔ تو اب اقلاب میں ہم آتے ہیں۔ اقلاب میں کیا ہے؟ دیکھیے، حرف اقلاب جو ہے صرف اور صرف ایک ہے، یہ اقلاب ہے۔ حرف اقلاب جو ہے صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ کون سا حرف ہے؟ با، بس۔ تو 15 حروف اخفا کے 6 حروف حلقی، 15 اور 6 کتنے ہو گئے؟ 21، 21 اور 1 22۔ باقی 6 جو بچیں گے وہ ادغام میں آئیں گے۔ تو حروف اقلاب، بلکہ حرف اقلاب کا، یہ چونکہ ایک سے زیادہ حرف نہیں ہے تو اس لیے ہم اس کو سنگولر بولیں گے، حرف ہے۔ تو حرف کتنا ہے؟ با ہے، بس ایک۔ اب اس کا قاعدہ کیا ہے؟ اس کا قاعدہ اچھے سے سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، نون ساکن اور تنوین کے بعد یہی قاعدہ ہے، نون ساکن یا تنوین کے فوراً بعد اگر حرف با آتا ہے تو نون ساکن یا تنوین کی جو بھی آواز ہے، نا کی آواز آتی ہے، نا کی آواز کو ماں میں بدل دیں گے، میم میں بدل دیں گے۔ کس میں بدل دیں گے؟ میم میں۔ اب جیسے دیکھیے یہاں پر آپ کو اچھے سے دکھائی دے رہا ہوگا، نون ساکن ہے، یہ ہے یا نہیں ہے؟ نون ساکن ہے، یہاں پر نون پہ جزم ہے، اس کے فوراً بعد با آ رہا ہے۔ تو اب ہم اس کو نارملی کیا پڑھتے ہیں؟ میم نون زبر من، با زبر با، خازر خی، لام زبر لا، بخیلا، من بخیلا۔ تو اب یہ من بخیلا نہیں ہوگا، بلکہ چونکہ نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو اب یہ ہو جائے گا مم بخیلا، اور یہاں میم کی ذرا آواز بھی ناک میں رکھیں گے، مم بخیلا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اچھا دیکھیے یہاں پر ایک انہوں نے ایک کیا لگایا ہے، میم کا انہوں نے ایرو لگایا ہے، یہ دیکھیے۔ لیکن قرآن میں جب آپ قرآن پڑھتے تو آیتوں کے بیچ میں 2 طرح کی میم آتی ہے، یعنی سمبل والی میم۔ جو لیٹر والی میم ہے اس کی بات نہیں، لیٹر والی میم تو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے، یہ لیٹر والی میم ہے، دکھائی دے رہا ہے نا؟ اس کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہم بات کر رہے ہیں کہ آیتوں کے بیچ میں اسٹاپ کے لیے، یا اسی طریقے سے سمبلز کے طور پر نون کی آواز کو میم میں بدلنے کے لیے، تو اس طریقے سے 2 طرح سے میم آتی ہے۔ ایک میم دیکھیے ایسے آتی ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ یہاں آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ، اور ایک میم کیسے آتی ہے؟ ایسے آتی ہے۔ یہ میم جب آئے تب وہاں پہ آپ کو نا کی آواز ماں میں نہیں بدلنا ہے، یہ یاد رکھیے۔ وہاں پر آپ کو نون کی آواز میم میں نہیں بدلنا ہے، بلکہ اس میں آپ کو بدلنا ہے، یہ ایسی والی میم آئے گی تب، ایسا سمبل رہے گا تب۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کیونکہ یہ جو میم ہے، یہ میم وقف لازم کے وقت آتی ہے۔ کب آتی ہے؟ دیکھیے وقف لازم، ٹھیک ہے، وقف
اس کو مٹاتے ہیں اب ہم جہاں کم ہے ذرا. لازم، وقف لازم اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رکنا ضروری ہے. تو قرآن کی آیتوں کے بیچ میں کبھی کبھی یہ میم آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وقف لازم. مطلب کیا ہے؟ وہاں رکنا ضروری ہو جاتا ہے. وہ اسٹاپ کے جو رولز ہوتے ہیں، رولز آف اسٹاپ، اس میں سے ایک چیز ہے یہ. ٹھیک ہے. اور یہ جو میم آپ کو دکھائی جا رہی ہے یہ کس لیے ہوتی ہے؟ نا کی آواز کو ماں میں بدلنے کے لیے ہوتی ہے، جیسا کہ آپ یہ پڑھیں. اور یہی حروف یہی اقلاب کا قاعدہ ہے. نون ساکن و تنوین کا جو تیسرا قاعدہ ہے یعنی اقلاب، اس کا جو ہے تو یہ قاعدہ ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے لیے اب ہم کیا اس کا بنائیں گے؟ اس کا جو قانون بنائیں گے، جو رول بنائیں گے، وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. تو ہم یہاں پر لکھتے ہیں، اس کو آرام سے خالی دیکھ لی جائیں. نون ساکن، ٹھیک ہے، نون ساکن یا تنوین کے فوراً بعد اگر حرف با آ جائے. ٹھیک ہے، با، حرف با، حرف با نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو نون کی آواز کو میم، ٹھیک ہے، میم میں بدل دیں گے. نون کی آواز کو کیا کریں گے؟ میم میں بدل دیں گے. نا کی جگہ ماں کی آواز نکلے گی. ٹھیک ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدل دیں گے. اس قاعدے کو یہ آپ لوگ لکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے، اپنے نوٹ بک میں. اس قاعدے کو اقلاب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس قاعدے کو اقلاب کہتے ہیں. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو نون ساکن کی آواز کو یا تنوین کی جو آواز، چونکہ نون ساکن تنوین کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے، نا کے جیسی ہوتی ہے، تو اس کو بدل کے میم کی آواز میں لا دیں گے. تو اب ہم چلیے پڑھتے ہیں. تو یہ ہو گیا میم نون زبر من. اب نہیں پڑھیں گے بلکہ میم میم زبر مم. یہ تو میم لگا کر کے آسان کر دیا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے. اسی لیے ہم لوگ کے یہاں لوگ کو نون ساکن یا تنوین کے قاعدے معلوم نہیں ہوتے. اب یہ دیکھیے، یہ میم کا ایرو بنا دیا، اب کسی کو جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہاں کیا ہے. لیکن آپ چونکہ اس کو جان جائیں گے تو آپ کو کے بعد آپ با پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ میم میم زبر مم، با زبر با، مم با خازر خی، مم بخی لام زبر لا، مم بخیلا، لام زبر لا، نون سین زبر نس، لنس، فا زبر فا، لنس فا، عین الف میم دو زبر ام. ایسے اس کا جو ہے تو وہ کریں گے ہجے. عین الف دو زبر ام یا عین الف میم دو زبر ام، دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں. لنس فعم، با نون زر بن، با کو نون سے ملانا ہے، بن نون زبرنا، بن نا، صازر سی، بن ناسی، یا زبریا، بن ناسیہ، تازر تی، بن ناسیتی. تو اب کیا ہو جائے گا؟ لنس فعم بن ناسیتی. ٹھیک ہے. میم میم زر میم، با یا زبر بئی، میم بئی، نون صادر نس، میم بئی نس، صاد لام پہ سل، میم بئی نس سل، بازر بی، میم بئی نس سل بی. اب دیکھیے یہاں پر ہم میم کی آواز کو ناک میں بھی رکھ رہے ہیں، دھیان دیجیے گا، ایسے پڑھیے گا. میم بئی نس سل بی، کاف زر کی، را علی زبر را، کی را، میم میم دو زر میم، کی را میم، باراراتن، کرام بررتن.
ابھی ہم اسٹاپ کے رولس نہیں بتائیں، اس لیے ہم اس کو برارتین پڑھ رہے ہیں. جب اسٹاپ کے رولس بتا دیں گے تب یہاں ہم بتائیں گے یہاں چینجنگ ہوگی. جب اسٹاپ کے رولس آپ جانیں گے تو چینجنگ آپ کو پتہ چلے گا. کرام بررتن، میم میم زر میم با عین زبر با، میم با دال زدی، میم بعدی مطہرتن بأیدی سفرتن، میم پیشمو تا ہا زبر تہ، متہ ہا زبر ہا، مطہا را زبر را، مطہرا، تا میم دو زر تم، تا میم دو زر تم، مطہرتم، با زر بی، الف یا زبر ای، بی ای، دال یا زر دی، بی ای دی، مطہرتم بی ای دی سفرتن. پھر اس کے بعد ہے یہ، اب یہ دیکھیے کیا ہے، بزن بہن ہے، لیکن بزن بہن نہیں پڑھیں گے، بلکہ کیا پڑھیں گے، بزم بہم خبیر بما تعملون سمیع بصیر. پھر ہے کلا لینبذن، کاف لام زبر کل، لام علیہ زبر اللہ، کلا لام زبر اللہ. یا کو اب دیکھیے نون سے ملانا ہے، ٹھیک ہے، لیکن نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے، با آ رہا ہے. تو یہ جو میم دکھائی دے رہا ہے نا، یہ میم اس نون کو بدلنے کے لیے آیا ہے، لینبذن، ٹھیک ہے، لینبذن. پھر اس بذات الصدور. اب یہ علیمن تھا، علیمن، لیکن یہاں کیا ہے، دو پیش ہے، تو میم کی آواز کو بدل دیں گے، علیم بذات الصدور. پھر ہے رجع بعید، رجع نہیں، رجع بعید. اور آخری والا کیا ہے، رسول بما لا تہوی، رسول بما لا تہوی. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو نون ساکن اور تنوین کا آج ہمارا تیسرا قاعدہ مکمل ہو گیا. پھر اس کے بعد اب ہم آپ کو کل نون ساکن اور تنوین کے، کل یعنی نیکسٹ لیکچر میں نون ساکن اور تنوین کے نون ساکن اور تنوین کا چوتھا قاعدہ بتا دیں گے. الحمدللہ اس سے آپ کا جو ہے تو نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ مکمل ہو جائے گا. ناک میں آواز کہاں رکھنا ہے، کہاں نہیں رکھنا ہے، کیسے رکھنا ہے، یہی اس میں پتہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، دل لگا کے پڑھیے، محنت سے پڑھیے، اللہ سے مدد مانگیے، انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا. وجزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھ کر آئیے، اس کے بعد ہم کل زوم میں آپ لوگوں سے پوچھیں گے. وجزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.